الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے رضوان بھائی کراچی سے جو تشریف لائے ہوئے ہیں وہ مجھ سے 1 to 1 سوال کریں گے، ایک دفعہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کیمرے کی طرف۔ جی ہاں جی، اب اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، سب سے پہلا بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو آپ یہ بار بار نعرہ لگاتے ہیں، نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، وہ یہ کہتے ہیں اس نعرے سے جو سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ یہ میسج فیل کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، صرف آپ ایک لے دے کے مسلمان رہ گئے ہیں، باقی تو اس نعرے کے ساتھ آٹومیٹکلی جو ہیں بقیہ مسلمان کفر میں چلے گئے ہیں۔ یہ جو معصوم سے بھائی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نعرے کی وجہ سے ان پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے، ان کی معصومیت اس وقت کیوں نہیں جاگی جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچے اور مسجد میں گئے اور وہاں انہوں نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ لکھا ہوا دیکھا؟ ان کے دماغ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ مجھے کوئی مسلمان کی مسجد تو نظر نہیں آئی ہے۔ تو اس کا جواب آپ کو کیا دیں گے وہ کہ جی مسلمان تو ہے ہی ہے نا۔ تو سر ہم بھی آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم نے یہ نعرہ اس لیے بلند کیا ہے کہ تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلم رکھا تھا۔ قرآن کی ٹرم میں مسلم اور مؤمن ہیں آپ، باقی تو آپ کے بزرگوں کی بنائی ہوئی چیزیں۔ سورۃ الحج کی آخری آیات یہی ہے نا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تم سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو ہم یہ جو نعرہ لگاتے ہیں اس سے کسی مسلم کو چڑ نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کو چڑ نہیں ہونی چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کسی بریلوی کی مسجد میں چلے جائیں اور آپ جا کے کہیں کہ میں دیوبندی ہوں، تو وہ آپ کو کہے گا جی بالکل، دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے، فلاں گلی میں ایک مسجد ہے دیوبندیوں کی بھی۔ اسی طریقے سے آپ دیوبندیوں کی مسجد میں جا کر کے میں بریلوی ہوں، تو وہ آپ کو کہے گا ہاں جی ہم تو دیوبندی ہیں لیکن بریلوی بھی ادھر ہمارے بھائی کئی مساجد ہیں ان کی۔ لیکن خدا نہ خواستہ آپ جا کے کسی مسجد میں کہہ دیں میں مسلم ہوں، تو وہ آگے سے کہے گا میں کافر ہوں۔ ہونا تو ان کے ساتھ یہ چاہیے جیسے یہ کہنا کہ ہم بریلوی ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ آپ مسلم نہیں ہیں، تو وہ کہیں کہ نہیں جی نہیں، بریلوی کا مطلب مسلم ہونا ہی ہے۔ تو ان کو یہ تو انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر آپ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ان لوگوں نے۔ آپ اپنے آپ کو فخریہ مسلم کہیں اس دن سے پہلے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ 14واں پارہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے ہیں۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو کافروں کے بارے میں یہ آیت ہے، لیکن تعویل عام میں جو بھی مسلم لفظ سے مسلمان سے چڑھتا ہے، جسے فٹ اسے گفٹ، تو ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ ہم نے کوئی مسجد الگ نہیں بنائی، کوئی مدرسہ الگ نہیں بنایا۔ ہم اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلے بریلوی تھے اب بھی بریلویوں کے پیچھے ہی نمازیں پڑھیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے عقیدے میں، وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ نام بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کسی کو بھی کافر نہیں سمجھتے، سوائے 2 فرقوں کے۔ ایک اہل سنت کا آف شوٹ ہے قادیانی، جنہوں نے ہمیں کافر ڈکلیئر کیا ایک جھوٹی نبوت کو کلیم کرتے ہوئے، اور میں نے اس پہ بڑا انٹلیکچوئل جملہ بولا تھا، اگر یہ ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم بھی اپنا فتویٰ ان سے اٹھا لیں گے، لیکن ایسا کبھی ہوگا نہیں۔ جس طرح سورۃ الاعراف میں آیا کہ منافق اور کافر اس وقت تک جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ تو یہ مثال دی جاتی ہے محال چیز کی، جس طرح یہ امپاسبل ہے نا فزیکل فینومینا آف نیچر میں، اس طرح یہ امپاسبل ہے کہ کافر کبھی جہنم سے نکالا جائے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ غلام احمد قادیانی کو یہ پیغمبر کلیم کرتے ہوئے ہمیں مسلمان ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں مسلمان مانیں گے تو پھر غلام احمد قادیانی فارغ ہو جائے گا، پھر اس کی نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی، کیونکہ نبوت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اہل سنت میں سے نکلا ہوا ایک فرقہ جس کو آج اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کافر سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف
شام کے اندر اہل تشیع کا ایک آف شوٹ پایا جاتا ہے نصیریہ، جو مولا علی علیہ السلام کو گاڈ کلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں علی ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ. تو ان کی شیعہ تکفیر کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں. ان دو فرقوں کے سوا ہم کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے. سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حالانکہ ان کا فتویٰ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور آج کل جو ان کے جھوٹے گول کیپر سامنے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ آج کل کے لوگ ذرا جذباتی ہو گئے ہیں، پرانے بزرگ تو بڑے شیر و شکر تھے. میں کہتا ہوں نا، پرانے دے جڈے کوڑے سن، آج کل دے اس طرح کوڑے ہی نہیں نے. حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے، پہلے تو کتاب کا نام ہی رکھا ہے حرمین کی تلوار، اور یہ تلوار انہوں نے دیوبندیوں کے اوپر ڈالی. 1905 میں کتاب لکھی اور لکھا کہ علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگا کے اس کو کنکلوڈ کیا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یہ مرتد ہے. تو مرتد مینز واجب القتل. اس کے جواب میں خلیل احمد سہارنپوری، شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے پیر و مرشد نے کتاب لکھی ہے المہند علی المفند. ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر، اور وہ سٹھایا ہوا بابا کہا احمد بریلوی کو. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے. یہ ان لوگوں کی لینگویج تھی ایک دوسرے کے بارے میں. تو سر آج تک ہم نے تو کبھی اس طرح کی لینگویج ان لوگوں کے بارے میں یوز نہیں کی ہے. تو ہم یہ جو کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ہم یہ اعلان برات کرتے ہیں کہ ہم نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، نہ ہم علمی بات پہ گالی کھانے والے وہابی ہیں. ہم علمی کتابی مسلم ہیں. اور اس کو ڈیڈکٹ اسی آیت سے میں نے کیا ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4، ایتونی بکتاب من قبل ھذا. اگر قرآن کو نہیں مانتے، اس سے پہلے جو کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں وہ میرے پاس لے آؤ. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا انبیاء کے آثار علم کے جو چلتے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بات ہے تو مجھ سے اس سے بات کرو اگر تم سچے ہو. تو اس میں علم بھی ہے، کتاب بھی ہے. لیکن آپ کو پتہ کیا کہانی کرائی گئی ہے؟ علمو بس کریو یار. ایسے ہے سیانے، ان کو پتہ ہے کہ علم ہماری موت ہے. اور انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم. نبی علیہ السلام کو قرآن میں کس چیز کا حکم ہوا؟ اے اللہ میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے، میرے وجدان میں اضافہ کر دے، میری مستی میں اضافہ کر دے، یا میرے علم میں اضافہ کر دے. اور رب زدنی علما. پھر سورہ الزمر میں آیا، یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، قل رب زدنی علما. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دو بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عشق دے چلے، ہے نا کہ علم والے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی معرفت اور خشیت تو صرف اہل علم کو ہے. اب مجھے بتائیں، جس بابے نے یہ شعر لکھا ہے علمو بس کریو یار، وہ کس کی توہین کر رہا تھا؟ قرآن کی، پیغمبروں کی، الٹیمیٹلی اللہ کی. اللہ تو ہر چیز علم کے راؤنڈ سانٹڈ کرتا ہے، اور جو علم سے ہی بھاگے گا ان کو پتہ ہے کہ علم کا، چونکہ علم کے میدان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو جذبات کے کھلاڑی ہیں. تو انہوں نے اس لیے علم کے اوپر قدغن لگائی. او جی وہ شیطان کو بھی بڑا علم سی. سر یہ کس آیت اور کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان کے پاس بہت علم تھا؟ یہ کہانی ہے، یہ بھی کہانی ہے سر. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے کیا ابلیس عالم تھا؟ اور انہوں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے. وہ عبادت گزار تھا. تسبیحاں، داڑیاں، پگڑیاں ایسی ہو، عالم ہوتا تے ٹکانے نہ لگ جاندہ. ڈگری والا عالم نہیں، علم والا. ڈگری والا عالم بھی اگر دنیا کا کتا بن جائے تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں کہا گیا بلعام بن باورا کے بارے میں کہ جیسے کتا ہانپتا رہتا ہے نا، یہ بھی پستی میں جا گرا. اب اس کی حالت یہی ہے کہ اسے کوئی چیز ملے، اس پہ بوجھ لا دیں یا نہ لا دیں، یہ ہانپتا ہی رہتا ہے. علماء سو کی مثال کتے کی. اور یہ قرآن میں صرف مثال نہیں ہے، اس سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے اور ان میں بدعات ایسے داخل ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے، اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے نا، اس طرح
اثر پہنچ جائے گا. تو یہ باولا کتا کون سا ہے جو کاٹ جاتا ہے؟ علماء کا طبقہ ہی ہے نا. تو سر ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں, سارے ہمارے بھائی ہیں جی. یہ سب کچھ کر کے بھی ہمارے بھائی ہیں, اور ہم سب کچھ ان سے کروا کے بھی انہیں اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں. تو ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اللہ کی فضل سے. ہاں ہمارے سوا آپ نے مجھے کوئی دکھانا ہے. یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہنا سارے ہی غلط نے, 1400 سال میں کوئی بھی نہیں ٹھیک. سر 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں. بریلویوں سے پوچھیں کہ جنتی فرقہ دیوبندی ہے تو کیا کہیں گے؟ بریلوی. تو باقی ساروں کو دوست کی کہہ دیا نا. تو میں نے ایک اور کو کاٹ کے 100 کا سینچری پوری کر لی ہے. آج 100ویں مجلس بھی چل رہی ہے. ہاں لیکن وہ کاٹ کے میں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ دوست کی ہو. میں کہتا ہوں اللہ کے سپرد معاملہ. اللہ کو پتا ہے کہ بریلویوں میں کون سے لوگ ہیں جن کو جنت میں لے کے جانا ہے, اہل حدیث میں کون سے ہیں, شیعہ میں کون سے ہیں, اور دیوبندیوں میں کون سے ہیں. یہ اللہ کی جورسڈکشن ہے, آپ کی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے پاس رہنے دیں. ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اور یہ اگر ہمارا مقدس, اور یہی ان کو اصل میں تکلیف ہے کہ یہ علماء نجی محفلوں میں کہتے ہیں سانو کبے نا اسی کافراں دوست کیاں پھر انہوں نبڑ لویے. میں نے بتایا تھا نا ہمارے محلے میں ایک بھائی ہیں 45 سال تک دیوبندی رہے. ان کا چھوٹا بھائی میرے درس میں آنا شروع ہوا, کالج میں پڑھتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی. ان کی نظر میں گمراہ ہو گیا. وہ نسلاً تبلیغی جماعت سے اٹیچ لوگ تھے, اور صرف تبلیغی جماعت کا اثر ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا, دیوبندیت کا بھی اثر. میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے کہ جی میرے بھائی کو گمراہ کر دیا. ایک درس انہوں نے سنا, اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. اور انہوں نے اپنے استادوں کو جا کے کہا میں چندہ بھی آپ کو دوں گا, نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھوں گا, لیکن آپ کے عقیدے درست نہیں ہیں. انہوں نے کہا خدا کے لیے تم ہماری مسجد چھوڑ دو. ان کا مسجد نہیں چھوڑنی, کیونکہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سنن کبری البیہقی کے اندر, جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی, ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے, ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے. جب یہ ہمیں کہیں گے ہمارے بھائیوں کو قتل کرو, ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو جب تک آپ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ رہے ہیں نا, آپ کے پیچھے ہم نمازیں پڑھیں گے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر جب ان کو بتاتے ہیں کہ مولا علی نے خوارج کے بارے میں کہا یہ ہمارے بھائی تھے, بگوڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. تو صحابہ کرام نے ہمیں یہی سکھایا کہ تکفیر نہیں کرنی, بلکہ علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی, آپ اکثر و بیشتر مثال دیتے ہیں کہ جج جو ہے وہ گورے کے پاس بٹھا دو, گورا فیصلہ کر دے. جی ہاں. تو یہ بات بھی اگر آپ کی گورے کے سامنے رکھی جائے نا کہ یہ شخص جو بیٹھے ہیں یہاں پہ جہلم شریف میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء روکتے ہیں عوام الناس کو کتاب و سنت پڑھنے سے یا کتابیں سے, جبکہ مدارس موجود ہیں, یونیورسٹیز موجود ہیں, اساتذہ بھی موجود ہیں, طالب علم بھی موجود ہیں. اس عدالت میں تو آپ نے ہار جانا ہے. کیوں؟ ساری چیزیں تو موجود ہیں, علماء کدھر سے روکتے ہیں؟ یونیورسٹیز کس لیے بنائی ہیں؟ جی وہ اسی لیے بنائی ہیں انہوں نے کہ پڑھائیں آپ کو, عمل کرنے کے لیے نہیں. ختم مشکات شریف, ختم بخاری شریف کے لیے. گورا اتنا جو ہے وہ بیوقوف نہیں آپ کی طرح, وہ پریکٹیکلی چیک کرے گا. وہ کہے گا کہ ہم جب اس کو بتائیں گے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ پڑھاتے نہیں ہیں, پڑھاتے ہیں, پڑھانے کے بعد نہ خود عمل کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں. تو ہم اس کو کہیں گے چیک کر لو. یہاں پہ عثمان بھائی گواہ ہیں اس بات کے. 2008 کی بات ہے, میرے پاس کچھ 2-3 بریلوی بھائی آ گئے, اور چونکہ ظاہر ہے میرا پورا بلٹ اپ بریلویت میں ہوا ہے. انہوں نے کہا جی آپ لوگ جو ہیں وہ مطلب رائے راست سے ہٹ چکے ہیں, آپ سنیت کا راستہ چھوڑ چکے ہیں. میں کہا غریب تو بدتمیز, سنیت کا راستہ ہم نے چھوڑا ہے؟ تم لوگوں نے تو صرف اہل سنت لکھا ہوا ہے, ہم تو سنیوں کی کتابوں پہ چل رہے ہیں. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو کہتے ہیں نہیں ہم سنی ہیں. میں نے کہا جی اوپر سے منگوائیں بخاری مسلم, یہی کتابیں سنیوں کی. ان کا ہاں. میں نے کہا دیکھتے ہیں اس میں نماز کا طریقہ آپ والا لکھا ہوا ہے یا ہمارے والا. کہتا نہیں جی رہن دو. تو بس پتہ چل گیا. سر ہمارے رمضان بھائی, انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے ایک بریلوی یا دیوبندی کی مسجد میں عصر کی نماز پڑھی. تو نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا ٹیبل کے اوپر مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے, جس سے وہ اس ڈیسک پہ, وہ جو مدارس والا ڈیسک ہوتا ہے نا ٹپیکل, جس میں ایک چھوٹا سا تالا لگا ہوتا ہے, ایک چھڑی نیچے پڑی ہوتی ہے, تو اس میں مسلم شریف تھی. تو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو وہ قریب جا کے انہوں نے کہا مولانا ایک سوال ہے میرا, یہ جو ابھی آپ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی ہے نا, یہ اس طریقے پہ نہیں ہے جو یہ اس ڈیسک میں کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے وہ چیز. مننے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو اس پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا. مجھے کوئی آگے کہ جی آپ نے یہ جو بھی نماز پڑھائی ہے, یہ کتابیں آپ نے ہمیں سجائی ہیں, اس میں تو طریقہ اور لکھا ہے, تو مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑھنی چاہیے. تو وہ جو
گورے کی عدالت میں جس عالم کو آپ نے لے کے جانا ہے وہ غصے میں کھڑے ہوئے انہوں نے اپنے نیچے سے یوں مسلح کھینچا اور ان کا آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. گورا نہیں یہ کرتا, وہ کہتا ہے یار یہ تمیز شمیز سائڈ پہ رکھو, جو ابھی چیز ڈسکس ہو رہی ہے نا وہ کرو. اس چیز کی آپ نے پریکٹیکل اگر دنیا میں اگزامپل پاکستان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کس طرح اخبارات میں چل رہا ہوتا ہے فلاں بندہ پکڑا گیا, کچھ عرصے بعد ضمانت پہ رہا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ سارے کے سارے بیان ہوتے ہیں سیاسی, جان اللہ کو دینی ہے, وہ سارے سیاسی بیان ہوتے ہیں. جب جوڈیشری میں جانا ہوتا ہے تو آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں. تو وہ وزیر صاحب کے پیچھے جو اے این ایف کا سربراہ کھڑا ہے اس نے بھی کہا جی ان کا بیان ہے. ان کے عدالت میں ان وکیلوں نے جب جج نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ باہر جا کے بیان دیتے ہیں, انہوں نے کہا جی وہ تو ان کا سیاسی بیان ہے, ہم اب جوڈیشری میں پیش ہوئے ہیں تو ہم آپ کی لینگویج میں بات کریں گے, ہمارے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اس کو تو ہم دلیل ہی نہیں بنا رہے. تو جوڈیشری کا معاملہ اور ہوتا ہے, یہ چلاکیاں ساری باہر چلتی ہیں. اس طرح گورے کی عدالت میں جب جائیں گے نا تو پھر بات اس طریقے سے ہوگی کہ ہاں جی سب سے اولین فرض کون سا ہے, کہیں گے نماز. چلو جی نماز پہ فیتا مار کے دیکھنے ہیں کہ نماز بخاری مسلم والی ہے, نال ہی تسی فیل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہو صحیح. دوسرا سوال بھی سخت ہے, اس پہ آیت بھی فٹ ہو گئی ہے آپ پہ. پہلے سوال پڑھ دیتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے جیسے ابھی بھی آیت کوٹ کی ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 کہ اپنا آپ ابھی تک اعتراض کرتے ہیں علماء کے اوپر کہ وہ علماء جو سو ہیں وہ ابھی تک سور ہیں نہ سو ہیں اچھا کہ وہ وہی دھندا کر رہے ہیں جو ایکچولی اب آپ نے شروع کر دیا ہے کتاب بیچنے کی صورت میں. اور جو آیت فٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے قرآن میں کہ لما تقولون ما لا تفعلون, تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. آپ نے کون سے علماء دیکھے ہیں جو کتابیں بیچ رہے ہو؟ مجھے بھی ذرا اس عالم دین کی زیارت کروائیں جو لیکچر کے اینڈ پہ کہتا ہو کہ جی باہر بخاری شریف سٹال پہ رکھی ہوئی ہے آپ خرید لیں. پاکستان میں کوئی دیوبندی بریلوی یہ رسک لے سکتا ہے کہ وہ لیکچر کے اینڈ پہ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ سر بخاری شریف سٹال پہ رکھی ہوئی ہے ترجمے والی, اللہ کے فضل سے آپ لے جائیں اور اس پہ عمل کریں؟ ناٹ ایٹ آل, یہ وہ نہیں کر سکتے. میں نے وہ دھندے کی بات کی تھی کہ چندہ بک بنا لیتے ہیں اور یہ کاروبار شروع کر دیتے ہیں, تو وہ ہم نے نہیں کیا میرے بھائی, ہمارے تو اپنی جیب سے پیسے لگ رہے ہیں, آپ لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ اگلے دن بھی ایک بھائی آئے ادھر کہتے ہیں جی تھوڑی سی گنجائش کریں. ہم نے ان کو کہا میرے بھائی ذرا مارکیٹ میں جائیں, ذرا مشکات کی قیمت پتہ کریں کیا ہے. تو وہ ایک دکان پہ گئے جو بڑا ہول سیل کا ڈیلر تھا, اس نے کہا جی 3800 قیمت ہے, آپ کے لیے 3100 کی لگا دوں گا. تو ہم تو کہہ رہے ہیں 2000 کی لے لیں یہاں سے آ کے, وہی والی مشکات جو سامنے رکھی ہوئی ہے. میں نے یہ آبزرو کیا کہ اللہ کے فضل سے ہمارے ترغیب دلانے کی وجہ سے لوگوں نے کتاب لینی شروع کی. لوگ اکثر کہتے تھے قرآن تو ترجمہ اللہ لے لیا, مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمان القرآن یا تفہیم القرآن, کوئی ایک کتاب ایسی بتائیں کہ حدیثیں بھی ساری ایک جگہ ہو. تو ہم نے کہا مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. میرے مشکات کے آنر سے بات ہوئی ہے, اس نے کہا کہ جی میں نے اس سے کہا کہ جی آپ کی مسلم شریف کے جو صفحات ہیں وہ آلموسٹ 400 صفحے مشکات سے زیادہ ہیں, لیکن اس کی قیمت کم ہے, وہ ہم 1800 کی دے رہے ہیں. مشکات ہم 2000 کی دے رہے ہیں, اور اگر آپ ڈاک میں منگوائیں گے تو ہم ٹی سی ایس بھجواتے ہیں, ٹی سی ایس میں ہی 1200-1300 روپے لگ جاتا ہے, تو ہم 2500 کی مشکات آپ کو ٹی سی ایس میں بھجوا رہے ہیں. تو میں نے کہا مشکات مطلب اس حساب سے تو سستی کریں. تو انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب ہمارا سارا کاروبار ہی مشکات کے اوپر چل رہا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں مشکات اگر بک رہی ہے تو کس بندے کی وجہ سے بک رہی ہوگی. آج تک آپ لوگوں نے بھی ایک دین میں وقت گزارا ہے, مجھے بتائیں کوئی کسی مکتبہ فکر کا عالم دین جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہتا ہے مشکات شریف خریدو. تو پھر میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی ہم بکوا رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ تمہارے پھر لالچ آ جائے اور تم پھر اس کی قیمت بڑھا دو, ورنہ اللہ تعالیٰ کو پھر کیا منہ دکھاؤ گے. وہ خود بھی عالم دین ہے جو سرور عاصم صاحب ہیں نا, بڑے اچھے آدمی ہیں. تو میں نے ان کو پورا موٹیویٹ کیا, کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے اس بات کا, انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورا کوآپریٹ کریں گے کہ ان کی قیمتیں نہ بڑھیں. ہم نے یہ پیکیج اس لیے شروع کیا کہ آپ مکتبوں پہ جائیں, وہ جناب 3000 3500 سے کم میں یہ دیتے نہیں ہیں. ہم آپ کو 2000 روپے کی دے رہے ہیں, نو پروفٹ نو لاس پہ, بلکہ بعض اوقات ہماری جیب سے لگ جاتا ہے جب ٹی سی ایس کرواتے ہیں. 4.5 کلو وزن ہے, 5 کلو ٹی سی ایس کا ریٹ نکلوا لیں, 1200-1300 روپے بنتا ہے. ہم 2500 روپے میں آپ کے گھر مشکات بھجواتے ہیں, تو یہ تو 1500 کی بھی نہیں مشکات بنتی. تو یہ تو نیکی کر رہے ہیں. باقی کتابیں بھی, ریسرچ پیپرز کی بھی بات کرتے ہیں, آلموسٹ آدھا کلو کے وہ ریسرچ پیپرز ہیں, جن میں 12 ریسرچ پیپرز میں سے 9 ریسرچ پیپرز 3 اذکار کارڈ ہیں, سارے کلرڈ پرنٹ ہیں. ان کی فوٹو کاپی نہیں کوئی کروا سکتا 300 روپے کی 80 گرام کے اوپر, کلرڈ نہیں, بلیک اینڈ وائٹ بھی.
اور ٹی سی ایس کا 1 کلو کا خرچہ 350 روپے ہے. ہم 300 روپے کی ٹی سی ایس میں آپ کے گھر ریسرچ پیپر بیچتے ہیں, تو مفتی بیچ رہے ہیں نا. حالانکہ مجھے یہ پتا میں اگر اس کی قیمت 500 روپے بھی رکھوں لوگ لیں گے. ہمارا تو یہاں پہ یعنی وہ آپ سمجھ لیں ایک جو ہمارا موبائل فون ہے, وہ ایک فون ہم سن رہے ہوتے ہیں, اس میں 50 فون اور آ رہے ہوتے ہیں, اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک ٹائمنگ ہے, بیچ میں نمازوں کی بھی ٹائمنگ آ جاتی ہے, اس لیے ناراض نہ ہوا کریں, کبھی بند کر دیتے ہیں یا وہ کالیں ریسیو وہ ضرور کرتے ہیں, لیکن بسا اوقات وہ ویٹنگ پہ لگ جاتی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ کالز آ رہی ہوتی ہیں. +923215900162 پاکستان میں کریں گے تو 032159000162 ہمارا اکیڈمی کا نمبر ہے, آپ کال کر سکتے ہیں اور ریسرچ پیپرز بھی منگوائیں. اور جو ہماری اکیڈمی میں ادھر آتا ہے نا سر, اس کو ہم فری دیتے ہیں 1 کاپی, لیکن 1 سے زیادہ لینی ہے تو 200 روپے کی, تاکہ آپ کو قدر بھی ہو. یہ تو نہیں ہم نے یہاں بٹوا دینی ہے کہ وہ تو ہم ایک بندے کو 100 روپیہ دے کے کھڑا کریں چوک میں, ساری ختم کر دے گا ایک دن میں, لیکن فائدہ نہیں نہ ہوگا. اکیڈمی میں ہر بندے کو, آپ سب لوگ جہاں 350-400 بندہ آلموسٹ ادھر آیا ہوا تھا, سب کو ایک فری ملا ہے نا, تو ادھر آ کے لیں گے تو فری. لیکن ادھر آ کے لیں گے تو فری ملے گا اتوار والے دن, ادر دین اتوار نہیں, کیونکہ وہ درس کے ساتھ اٹیچ ہے چیز, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کبھی عرس پہ جائیں تو لنگر اسی دن ہی ہوتا ہے, عام دن میں لنگر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور یہ جو آج لنگر آپ کو کھلایا نا شہزاد بھائی نے, یہ بھی آج کے دن کے لیے. عام دنوں میں ہم اسپیشل آپ کو ایک لنگر دیتے ہیں, وہ یہاں پہ چپلی کباب بڑے اچھے ملتے ہیں, اوریجنل گھر میں کھانے والے, یعنی اس قابل ہوتے ہیں, تو وہ ہم دیتے ہیں. آؤٹ اسٹیشن لوگ آئیں, جتنے بھی لوگ آئیں 35-40 بعض کا 70-80 لوگ آتے ہیں, کھانا ہر دفعہ دیتے ہیں. لیکن یہ والا جو نیاری والا کھانا ہے نا, یہ تو پھر اسپیشل کھانا ہے نا. تو ہم نے کوئی کاروبار شروع نہیں کیا, بلکہ ہم یہ پیکج دے رہے ہیں. یہ پیکج بھی سن لیں, ایک پیکج ہمارا 300 روپے کا ٹی سی ایس میں ریسرچ پیپرز کا, 9 ریسرچ پیپرز پلس 3 اذکار کارڈ, بلو, گرین اور اورنج. دوسرا پیکج مشکات پلس ختم نبوت پلس فضائل درود و اسلام 3000 روپے میں. اور تیسرا پیکج جو ہے وہ 5000 کا, بخاری اور مسلم دونوں. کئی لوگوں نے نیچے لکھا ہے جی تینوں جلدیں ہیں, ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ تینوں جلدیں کیسے دے رہے ہیں. سر پوری مشکات, پوری بخاری, پوری مسلم 3 جلدوں میں, اور مشکات میں تحکیم بھی لگی ہوئی ہے, اور یہ بخاری مسلم بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے. تو ہماری اس میں کوئی کمائی نہیں, ہماری جیب سے ضرور لگ رہا ہے, کیونکہ ہم نے اس وقت بخاری کی قیمت رکھ دی. بعد میں بخاری کو جب تولا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کا وزن مشکات یا مسلم جتنا نکلے گا, وہ نکلا 9 کلو. 9 کلو ٹی سی ایس بھجوانے کے لیے اگر آپ خرچہ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کہیں گے یہ مفتی آ رہی ہے. ٹی سی ایس ہم بھجواتے ہیں, باقی ہمیں کوئی اچھا تجربہ نہیں ہوا, لیکن ٹی سی ایس جو ہے آپ کو پتہ ہے رسپانسبل لوگ ہیں. ایون کراچی میں ہماری اکثر ڈاک مس ہو جاتی تھی, ادھر سے بھجواتے ہیں, اگر آگے سے کوئی نمبر نہ اٹھائے وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ سر ہم آپ کی ڈاک روک لیں, یہ بندہ فون نہیں اٹھا رہا. جب آپ کہیں گے ہم دوبارہ رابطہ کر لیں گے, ہم ڈاک واپس نہیں بھیجتے, ہم اس کو ڈیلیور کریں گے. تو یہ والی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں آپ نے جو ہے اپنے نظریات نوجوانوں کے اندر بڑی چالاکی سے جو ہے نا وہ داخل کر دیے ہیں, تو پلیز کھل کر سامنے آئیں اور اپنے فرقے کا باقاعدہ نام جو ہے وہ اناؤنس کر دیں اور مساجد بنانے کا بھی سلسلہ شروع کر دیں. یہ آپ کی جی یہ آپ کی جو شیطانی خواہش ہے نا کبھی پوری نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کبھی پوری نہیں ہوگی. 2008 میں تقریباً 300-350 بلوائی آ گئے تھے, جیسے سیدنا عثمان پہ ٹوٹے تھے نا بلوائی, ہم پہ بھی یہاں ٹوٹے تھے. اس وقت ہماری ویڈیوز نہیں بنتی تھی, صرف جیلم کے لوگ ادھر سنتے تھے. اس ایک واقعے نے ہمیں پھر ڈسپلن بنانے پہ مجبور کیا. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام سے ایک غلطی ہوئی, اس کے بعد پھر ڈسپلن نہیں انہوں نے لوز کیا, تبھی تو قادسیہ اور یرموک جیتی. اور اللہ نے اتنی ڈانٹ ٹپٹ اسی لیے کی تھی کہ تم نے تو ابھی رومن اور پرشین امپائر سے ٹکرانا ہے, اگر یہیں پہ امیر کی اطاعت چھوڑ دو گے تو آگے کیسے لڑو گے اتنے بڑے محاذوں پہ. تو ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا ایک واقعہ آیا, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارا صرف آپ سے یہ شکوہ ہے جو آپ نے نوجوانان اہل سنت لکھا ہے نا, اس کی بجائے نا کچھ اور لکھ دیں تاکہ ہمارے لوگ یہاں نہ آئیں, اپنا کوئی فرقہ اناؤنس کر دیں. بھئی کیوں اناؤنس کریں, ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, چندے آپ کو دیتے ہیں, نہ ہم نے چندہ نہ قربانی کی کھالے ہیں, نہ فطرانے اکٹھے کرنے ہیں, نہ ہمیں یہ ہے کہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ہماری تو نماز ہوتی ہے. تو ہمارے لیے کیا موٹیویشن ہے اس کے پیچھے, جو ساری موٹیویشنز آپ کی ہیں. چلاکی سے داخل نہیں کیے, چلاکی سے کی ہوتی تو ہم فرقے اناؤنس کر کے جاتے ہیں.
اور یہ جو بعض لوگ کمزور گول کیپر کہتے ہیں نا، وہ جی پرانے بزرگوں نے کوئی فرقے نوس نہیں کیے، سر وہ خود فرقے بنا کے گئے ہیں اور اتنی مضبوطی سے بنا کے گئے ہیں. آپ اعلیٰ حضرت نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے وصایا شریف لکھوائی تھی، وہ پرنٹڈ ہیں اردو میں. اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھوایا تھا کہ میرا عقیدہ اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے وہ تمہارے لیے دنیا کے سب سے بڑے فرض سے بڑا فرض ہے، اس پہ چلنا. تو یہ دیوبندی بھی اسی طریقے سے ہی المحنت دے کے گئے ہیں نا آپ کو. اب لادہ بات ہے جب ہم نے المحنت کو کھولا ہے تو المحنت سے ہی بھاگ رہے ہیں، ورنہ ان کی کتاب ہے 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب. المحنت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ یہ ٹیکسٹ بک ہے ان کی. تو ہم نے آپ کو کوئی کتاب نہیں دی ہے، انہی کتابوں سے جوڑا ہے جو اللہ کے نبی کی کتابیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا، کوئی نئی کتاب نہیں لکھی. ریسرچ پیپرز بھی لکھے ہیں، نیچے ہم نے ڈبل پیسے لگا کے کلرڈ پرنٹنگ کیا تاکہ کوئی اندھا بھی پڑھ سکے کہ ریڈ کلر میں آپ کو حدیث کا نمبر پڑھا جائے اور بلیک میں آپ کو اس کی رائٹنگ اور نمبر آپ چیک کریں. نہ میری تو اپنی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو ہم نے کوئی کتاب آپ کے حوالے نہیں کیا. ہمارے تو حوالے ہوتے ہیں بخاری میں ہے، مسلم میں، ابو داؤد میں ہے، حاکم میں ہے، ٹھیک ہے جی، الموطا امام مالک میں یہ ریفرنس. تو ہم نے کوئی فرقہ نوس نہیں کیا، آپ بے فکر رہیں. یہ آپ کی جو شیطانی خواہش ہے کبھی پوری نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ ہم ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمارا ذریعہ معاش یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے چندے تھے. اس لیے ہماری ضرورت نہیں ہے فرقے بنانا. فرقے بنانا آپ لوگوں کی ضرورت ہے. اور آپ کو حیرانگی والی بات بتاؤں میں کہ پاکستان میں کوئی مسجد بغیر فرقے کے نام کے رجسٹر نہیں ہو سکتی جی. وہ باقاعدہ آپ سے کہتے ہیں جناب کہ جی وہ آپ بتائیں آپ کا فرقہ کون سا ہے. یہ اکیڈمی بڑی مصیبت سے ہم نے جو ہے وہ رجسٹر کرائی ہے اور ہم نے کہا آپ لکھ دیں مسلمان. انہوں نے کہا جی مسلمان کی ہوتا ہے؟ اے خدمات نے بزرگان دین دیاں کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے. یہ لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان ہی ہیں. ہم جب مسلم کی بات کرتے ہیں آگے سے چھڑ جاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا ہر مسلم پہ فرض ہے جس میں وہ اپنے جسم کا میل دھوئے. اور بخاری مسلم میں اشارہ ملتا ہے اس حوالے سے کہ بھی جمعے والے دن آپ کریں تو افضل ہے، جمعے کے علاوہ بھی آپ لے سکتے ہیں ایک غسل. وہاں تو نہیں ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ پہ واجب ہے، نہیں قطعاً نہیں ایسا. تو لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی یہ چیزیں. اور میں اس میں ایک عرض کروں ایک بڑی مزے کی چیز جو میں اکثر پیش کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا وہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا تو اس کے پیچھے سے بھی وہ پتھر بھی بولے گا میرے پیچھے یہودی ہے. یعنی یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی، یہ نہیں ہے کہ جو یہودی ملے اسے کاٹ دو، میدان جنگ میں. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ ایک درخت ہے غرقد کا درخت جو ان کی حفاظت کرے گا وہ نہیں بولے گا، باقی سب بولیں گے. اور اس میں الفاظ ہیں ایھا المسلم، اے مسلم میرے پیچھے یہودی سے کاٹ دے. پھر کوئی جائے گا تو ہی نہیں. یہ جی پھر تو کوئی جائے گا ہی نہیں. ہاں ظاہر ہے وہ کہیں گے انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو لگی ہوئی ہے پیچھے، اے مسلم مسلم کہہ رہا ہے. تو ویسے جو ادھر تک پہنچ چکا ہوگا نا میدان جنگ میں وہ ویڈیو سننے والا ہی ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ ساڑھی آواز ہے. ادھر تک بریلویت دیوبندیت اہل حدیث شیعت ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھ نہیں رہے، منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. کئی مفتی ہیں جو ہم سے گلا کرتے ہیں کہ مجھے دیوبندی نہ کہا کریں. آپ کے وہ کراچی کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میری تصویر بھی نہ لگایا کریں، مجھے دیوبندی نہ کہا کریں. بڑی اچھی بات ہے. ہم نے اس دن سے ان کی تصویریں لگانا چھوڑ دی ہیں تھم نیلز کے اوپر. اور ان کو بھی اب آرام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کلپ نہیں ان کا آ رہا کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جی کلپ آئے گا تو پھر مشین پہ چڑھ جاؤں گا. تو ایک بار یعنی ان کو اندازہ ہو گیا. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ خام خواہ انجینئر صاحب کو چھیڑ کے تو خود تو مشین پہ چڑھتے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تو میں بھی لے ڈوبیں گے، ہمیں بھی چڑھوا دیتے ہیں مشین کے اوپر. تو آپ بے فکر انشاءاللہ کوئی فرقہ لانچ نہیں ہوگا. آپ کی یہ شیطانی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام نے ہمیں مسلم کے طور پہ تعلیمات دی ہیں قرآن کے ذریعے، ہم اسی پہ قائم ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے. کتاب و سنت کی دعوت ہمیں دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاغ المبين جزاكم الله